زمانہ تھا جس زمانے میں حرم شریف کے اندر 4 مصلے قائم تھے. آپ نے سنا ہوگا 4 مصلے قائم تھے، اور یہ 4 مصلے خانہ کعبہ کے پاس حرم شریف کے اندر قائم کیے گئے. خانہ کعبہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہے نا، قبلہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس قبلے کو لوگوں نے اس مسجد کے اندر داخل ہو کر 4 سمتوں میں تقسیم کر لیا تھا. یہ میری سمت ہے، یہ میری سمت ہے. چاروں سمت 4 مسلک کے لوگوں نے اپنی اپنی تقسیم کر کے وہاں 4 طرح کی نمازیں پڑھ رہے تھے. اب دیکھیں، ایک عام آدمی کو یہ معلوم ہے کہ 4 فرقے برحق ہیں. ذرا سمجھیں اس مسئلے کو. اگر 4 فرقے برحق ہیں تو یہ 4 قسم کے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ سوچنے والی بات ہے. ایک عام بندہ سوچ سکتا ہے، نعرہ دیا جاتا ہے چاروں برحق ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی ایک امام کو ماننے والا صرف اپنے امام کو مانتا ہے، 3 کو نہیں مانتا ہے، ہرگز نہیں مانتا ہے. تو جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے کہ چاروں برحق ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف میرا امام برحق ہے، تمہارا برحق نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی، چاروں برحق ہیں، تو حرم شریف کے اندر 4 مسلے نہیں ہوتے، ایک مسلے پہ سب لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے. اور کیا فتنہ رہا ہوگا اس زمانے میں. ایک امام کو ماننے والا ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 3 امام کو ماننے والے وہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، ہمارا امام کب آئے گا، ہمارا امام کب آئے گا، تب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح سے نماز پڑھ کے دکھایا ہے؟ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اس وقت تو کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے کہ تم سب لوگ ٹھیک ہو، سب چاروں برحق ہو، سب ٹھیک ہو، جیسے نماز پڑھ رہے ہو تمہاری بھی ٹھیک، تمہاری بھی ٹھیک، تمہاری بھی ٹھیک؟ کیا آپ کی عقل یہ گوارا کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چاروں کو قبول کر لیتے؟ نہیں کرتے. جب حرم میں یہ قبول نہیں کرتے تو آج دنیا میں جو کہا جا رہا ہے کہ چاروں برحق ہے، اس کو کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ جب حرم میں غلط ہے تو دنیا میں بھی جو مانا جا رہا ہے، نعرہ لگایا جا رہا ہے، وہ بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کتنے طرح کی نماز پڑھی ہے؟ ایک طرح کی نماز پڑھی ہے. اور آپ نے کیا اعلان کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے نماز پڑھو. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے تھے. وہ نماز ایک طریقہ ہے. اب بتائیے، اس طریقے سے یہ جو ہے بدعت حرم شریف کے اندر پیدا ہوئی. اور قربان جائیے شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود پر، جنہوں نے اس بدعت کا خاتمہ کیا. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ساتھ دیا، دینی تربیت کی، دینی رہنمائی کی، اور بادشاہ وقت نے اس بدعت کا خاتمہ کیا. تو اس دور کا یہ فتنہ تھا. لیکن ہمارے زمانے میں حرم میں 4 مسلے نہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں تو 4 مسلے ہیں، 4 مسلے سے زیادہ مسلے ہیں. ان کو ہمیں ایک پر لانا ہے، اس نماز پہ لانا ہے جس نماز پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، جس نماز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ فرمائی ہے. یقیناً وہ صرف ایک نماز ہوگی، 4 قسم کی نماز نہیں ہو سکتی ہے.